अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को भी इंजॉय कर रहे होंगे और अपनी जो छुट्टियां हैं उनको भी इंजॉय कर रहे होंगे। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन आई वांट टू से दैट कि हमें आज एक जो है ना काम आगाज़ करेंगे। हम लोग मिल के दर्द पाक का आगाज़ करते हैं। आज आप लोग भी और मैं भी दर्द पाक से स्टार्ट लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अपना लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो एक दफ़ा डिसाइड कर लीजिएगा दर्द पाक, ताकि हमारे काम में बरकत हो। तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग और पैराग्राफ नंबर 5 आई थिंक सो हमें थोड़ा सा रिकॉल कर लेना चाहिए अपना पैराग्राफ नंबर 4। चलें ऐसे करते हैं कि आज आप और मैं दोनों मिलके देखते हैं कि आप लोगों ने कितना याद किया हुआ है। ये बताइएगा स्टूडेंट्स कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राइट्स दिए थे ख़वातीन को, वो कौन कौन से राइट्स दिए थे? फर्स्ट वन इज़ यस, आपको टाइम दे रहा हूँ। यस, चलें, इट मीन्स को आपको आते होंगे और आप लोगों ने ज़रूर याद भी किए होंगे। बल्कि काम कीजिएगा कि आप लोगों ने जैसे ही ये याद कर ली हैं तो आपने आई होप सो अब जब मेरा ये लेक्चर देख रहे होंगे तो लेक्चर देखते हुए आप लोगों ने फौरी तौर पर जैसे आपने लेक्चर सुनना है तो इसी को अपने वहीं से पॉज करना है। पॉज करने के बाद आप लोग जो हैं अपने कमेंट्स में जाकर ये चारों जो राइट्स है वो आप उसमें बताएंगे, ठीक है? और इससे पता चल जाएगा कि आप लोग कितनी ईगरली चीज़ों को सीख रहे हैं। तो हमारा पहला था जो राइट जो था जो हमने पढ़ा था उसमें था ऑन एंड इनहेरिट प्रॉपर्टी। नंबर 2 पे था हमारे पास कंसेंट टू द मैरिज। थर्ड वन इज डाइवोर्स एंड द मेंटेनेंस एंड फोर्थ वन इज एजुकेशन एंड द नॉलेज। यस, so let's start our first paragraph number 5, first chapter. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam also redefined the role of the women in the family and the society. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam also redefined, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असरनो मुतय्यन किया। क्या मुतय्यन किया? The role of the women, खवातीन के किरदार को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन के किरदार को असर नो मुतय्यन किया इन द फैमिली एंड द सोसाइटी, खानदान और माशरे में। यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान और माशरे में खवातीन के किरदार को असर नो मुतय्यन किया। रीडिफाइंड, दोबारा से जो है उसको डिफ़ाइन किया, दोबारा से बताया कि खवातीन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, खवातीन का जो किरदार है वो क्या हो सकता है और किस तरह होना चाहिए, इस तरह आप सब ने दोबारा से अपलिफ्ट किया। His matrimonial life, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी served an example, एक मिसाल थी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड पार्टनरशिप। आप सल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी एक मिसाल थी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बाहमी एहतराम की, एंड पार्टनरशिप, शराकत दारी की। यानी कि आप सल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी बाहमी एहतराम और शराकत दारी की एक बेहतरीन मिसाल थी। He involved women in public matters, उन्होंने खवातीन को शामिल किया, allowing them to the voice their opinion, और उन्हें जो है इजाज़त दी अपनी जो राय थी उसके इजहार करने के लिए। किस में? इन द पब्लिक मैटर्स, अवामी मामलात में। यानी इन पब्लिक मैटर्स, अवामी मामलात में, अलाउइंग देम टू वॉइस देयर ओपिनियंस, कि वो अपनी आरा का इजहार कर सकें और उसकी इजाज़त दी उन्हें। पार्टिसिपेट इन ट्रीटीज, और मुआहदों में हिस्सा ले सकें। एंड सर्व, एंड इवन सर्व, और यहाँ तक के हत्ता के वो खिदमत सर अंजाम दे सकें इन द कॉम्बैट, जंग में। व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत पेश आए। इसको मुहावरा देखते हैं। ही इन्वॉल्व वुमेन इन द पब्लिक मैटर्स, allowing them to voice their opinions, participate in treaties, and even serve in combat when necessary. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को अवामी मामलात में शामिल किया, उन्हें अपनी आरा के इजहार, मुआहदों में हिस्सा लेने और ज़रूरत पड़ने पर जंगी खिदमात सर अंजाम देने की इजाज़त दी। ये था 5वां पैराग्राफ। आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 6।
orphans were very helpless. جو یتیم تھے وہ بے سہارا تھے in the time before اسلام، اسلام کے دور سے پہلے، یعنی اسلام کی آمد سے پہلے جو orphans تھے، جو یتیم تھے، وہ بے سہارا تھے. Orphans were very helpless in the time before اسلام، اسلام سے پہلے کے دور میں یتیم جو تھے وہ بہت بے سہارا تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا that کہ those who care for the orphans، کہ وہ لوگ جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں will be close to him in paradise، وہ جنت میں میرے قریب ہوں گے. کتنی بڑی بشارت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیموں کی کفالت کرے گا وہ کل بروز قیامت جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس سے بڑھ کر کیا بات ہوتی ہے. لیکن آج کل کے دور کی ستم ظریفی تو دیکھیں کہ جو یتیم ہوتے ہیں ان کے مال کو کس طریقے سے ہٹانا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، کس طریقے سے ان کے مال کے اوپر جو ہے اپنا حق مارنا ہے، یہ ساری چیزیں آج کل کے دور کے اندر ایسے نفسی چھائی ہوئی ہیں کہ یو کانٹ امیجن کہ کیا چیزیں چل رہی کیا نہیں چل رہی. اللہ تعالیٰ کا سامنے محفوظ رکھے. اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت محمد said صلی اللہ علیہ وسلم that those who care for the orphans will be close to him in paradise، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں وہ جنت میں میرے قریب ہوں گے. through his teachings، اپنی تعلیمات کے ذریعے and the actions، اور اپنے عملی نمونے کے ذریعے he صلی اللہ علیہ وسلم and encouraged people، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی to treat orphans، کہ وہ یتیموں کے ساتھ سلوک کریں with love، محبت کے ساتھ، respect، احترام کے ساتھ، and the kindness، اور مہربانی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ. یعنی کہ اس کو باب محاورہ دیکھتے ہیں. through his teachings and the actions he صلی اللہ علیہ وسلم encouraged people to treat orphans with love, respect and kindness. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور عملی نمونے کے ذریعے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ یتیموں کے ساتھ محبت، احترام اور مہربانی کا سلوک کریں. The Quran tells، قرآن مجید بتاتا ہے people، لوگوں کو، قرآن پاک لوگوں کو حکم دیتا ہے again and again، بار بار to be kind، کہ آپ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، مہربانی کے ساتھ پیش آئیں and the fair، اور انصاف کے ساتھ the orphans، یتیموں کے ساتھ. یعنی کہ the Quran tells people again and again to be kind and the fair to the orphans. قرآن مجید بار بار یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کا حکم دیتا ہے. they give food، وہ کھانا دیتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں. however great be their need for it، حالانکہ خود انہیں اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے. with pleasure، خوشی سے. to destitute، مسکین کو. and to the orphans، اور یتیموں کو. and the captivate and the captive and the captive، اور قیدیوں کو. اس کو با محاورہ دیکھتے ہیں. they give food، اور وہ انہیں کھانا دیتے ہیں. however great be their need for it، حالانکہ انہیں خود اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے. with pleasure to destitute and the orphans and to the captive، اور وہ اللہ کی محبت میں جو مساکین ہیں، یتیم ہیں اور قیدی ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ خود انہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. آئی ہوپ سو آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو ایک دفعہ دوبارہ میں پڑھا دیتا ہوں. the Quran tells people again and again to be kind and fair to the orphans، قرآن مجید میں بار بار یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کا حکم دیتا ہے. قرآن مجید بار بار یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کا حکم دیتا ہے. they give food، however they great be their need for it with pleasure to the destitute and to the orphans and to the captive، وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ خود انہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. آئی ہوپ سو اس پیراگراف کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس پیراگراف کو سمرائز فارم میں دیکھیں تو یہ کہا گیا کہ قرآن پاک جو ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیتا ہے،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یتیموں کی کفالت کرے گا کل بروز قیامت وہ میرے قریب ہوگا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا وہ لوگ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ خود ان کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے. آئی ہوپ سو میجر جو پوائنٹس وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اس کے بعد کوئی ایسا ہم نے چھوڑا نہیں اس میں کوئی پوائنٹ. اگر کہیں پر بھی آپ کو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سو اسٹوڈینٹس، آج ہم نے ایک تھوڑا سا آپ کے لیے ایک نیو چیز آپ کے لیے رکھی ہے. ایکچولی آپ لوگوں کو جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہوں گے ان کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کا جو ہے آسان اردو میں، آسان انگلش میں اور پکچر کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے تاکہ آپ کو وہ چیز یاد رہ سکے. سو آپ کا پیراگراف نمبر 5 اور 6 میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز تھے جس کو میں نے آپ کے سلائڈ کے سامنے شو کیے ہیں. لیٹس ریڈ اینڈ اسٹارٹ. ریڈیفائنڈ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ متعین کرنا. ٹو ڈیفائن اگین اور ان اے نیو وے. ٹو ڈیفائن اگین اور ان اے نیو وے یعنی کہ اس کو دوبارہ سے بتانا یا پھر ایک نئے انداز سے چلانا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریڈیفائنڈ دا رول آف ویمن ان سوسائٹی. نیکسٹ ہے جی میٹریمونیل. میٹریمونیل کا مطلب ہوتا ہے ازدواجی، ریلیٹڈ ٹو دا میرج. ایگزامپل لکھتے ہیں his matrimonial life was full of love and respect. تھرڈ ہے جی میوچل باہمی، shared by two sides, common to the both. یعنی دونوں کے لیے برابر جو ہوگا وہ. Their relationship was based on mutual respect. Partnership کا مطلب ہوتا ہے شراکت داری. A relationship in which two people work together. ایک ایسا تعلق جس میں دو لوگ اکٹھے کام کر رہے ہوں ایکولی برابری کی سطح پر یعنی کہ شراکت داری. Their marriage was a true partnership. Involved کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا. To take part in something کسی چیز میں حصہ لینا. He صلی اللہ علیہ وسلم involved women in important public matters. Treaties کا مطلب ہوتا ہے معاہدے. Formal agreements between groups or the countries. Women were allowed to participate in important treaties. Combat کا مطلب ہوتا ہے جنگ، fighting in a battle or a war. Women even served in combat when needed. Helpless کا مطلب بے بس، unable to help oneself. Orphans were very helpless before Islam. Encourage کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ دینا. To give someone support, confidence or the hope. کسی کو confidence دینا، امید دلانا یا کسی کی مدد کرنا. He صلی اللہ علیہ وسلم encouraged people to care for the orphans. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ لوگ جو یتیم ہیں ان کی کفالت کریں. Destitute کا مطلب مسکین، نہایت غریب. Extremely poor, having very little. They gave food to the destitute with kindness. Students, یہ تھے آج کے پیراگراف میں 5 اور 6 کے جو کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز تھے. آئی ہوپ سو آج کا لیکچر زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا آپ کے لیے اور یہ پکچرز باقاعدہ طور پر خود آپ کو بتا رہی ہوں گی کس طرح سے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. سو ہوپ سو آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.